السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سال اول میں فیض احمد فیض کی غزل نہ گواؤ ناوہ کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا کی تفہیم و تشریح کے حوالے سے بات کریں گے۔ غزل کی تفہیم کی طرف بڑھنے سے پہلے غزل کے پس منظر کے حوالے سے چند اہم اور ضروری باتیں جن کا جاننا ہر طالب علم کے لیے لازمی ہے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو تشریح کرتے وقت آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ اس غزل کے پس منظر کے متعلق حمید نسیم اپنی کتاب 5 جدید شاعر میں کہتے ہیں کہ یہ غزل میاں افتخار الدین کا مرثیہ ہے۔ میاں افتخار الدین فیض احمد فیض کے جگری دوست تھے۔ وہ ترقی پسندانہ اور انقلابی خیالات کے مالک تھے۔ آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی اور واپس آ کر پنجاب میں کانگریس کے صدر رہے۔ چونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ترقی پسندانہ سوچ کی ترویج کے لیے وقف کر دی، اس لیے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو فیض نے یہ غزل ان کے مرثیے کے طور پر لکھی، اور اس بات کا اظہار پاکستان کے نامور براڈ کاسٹر آغا ناصر نے فیض احمد فیض کی شاعری کے منظر اور پس منظر کے حوالے سے لکھی گئی کتاب ہم جیتے جی مصروف رہے میں بھی کیا ہے۔ فیض کی یہ غزل ایک مسلسل غزل ہے جس میں ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ غزل کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اگرچہ بظاہر محبوب سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن در پردہ اس غزل کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو تمام عمر نظریاتی طور پر فیض احمد فیض کے مخالف رہے، اور اس مخالفت میں فیض کو شدید ذہنی اذیتیں پہنچاتے رہے، لیکن ان کی اذیتوں سے فیض کے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ وہ نہ صرف تمام عمر اپنے ان خیالات اور نظریات پر ڈٹے رہے، بلکہ غزل کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے موت کے بعد خود اپنا مرثیہ لکھا ہے اور اپنے مخالفوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی موت کے ساتھ ان کے نظریات نہیں مریں گے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے ان نظریات کی ترویج کے لیے کئی اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک شاعر کی موت کے ساتھ ان کے نظریات ختم نہیں ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں غزل کی تفہیم کی طرف۔ مطلع ہے: نہ گواؤ ناوہ کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا۔ مشکل الفاظ کے معنی: نہ گنواؤ ضائع مت کرو، ناوک تیر، نیم کش ادھ کھنچا ہوا، دل ریزہ ریزہ پاش پاش دل، ٹکڑے ٹکڑے دل، سنگ پتھر سمیٹ لو اکٹھے کر لو، تنے داغ داغ زخموں سے چور جسم۔ مفہوم دیکھیے: مجھ پر اپنے ادھ کھنچے ہوئے تیر ضائع مت کرو، کیونکہ میں اپنا پاش پاش دل گنوا چکا ہوں۔ جو پتھر باقی بچ گئے ہیں انہیں محفوظ کر لو، کیونکہ زخموں سے میرا جسم پہلے ہی لٹ چکا ہے یا چور چور ہو چکا ہے۔ اس شعر کو 2 مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو غزل کا عمومی پہلو، اور دوسرا اس غزل کے پس منظر کے حوالے سے، جیسا کہ اس ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے بیان کیا ہے۔ تو فیض احمد فیض ترقی پسند نظریات کے حامی تھے۔ انہوں نے معاشرے کے پست طبقے کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، معاشرے میں ہونے والی ناانصافی اور استحصال کے خلاف آواز اٹھائی۔ یعنی ایک شاعر حساس فرد ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا، تو معاشرے میں ہونے والی کسی قسم کی ناانصافی، ظلم، جبر کو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا، اور فیض احمد فیض نے بھی یہی کیا۔ تو
اس کے بدلے میں جو مخالف قوتیں تھیں انہوں نے فیض کو اپنے مظالم کا، طنز کا نشانہ بنایا، تو انہوں نے تمام عمر تان کے، طنز کے، ظلم کے تیر برسائے فیض پر۔ تو فیض اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں اور تمہارے طنز کے، مظالم کے، تان کے تیروں سے میرا دل مکمل طور پر چور چور ہو چکا ہے۔ اب اس پر مزید تیر برسانا تیروں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے بقیہ جو تیر ہیں وہ سمیٹ کر رکھو، سنبھال کر رکھو، انہیں ضائع مت کرو، کیوں کہ میرے بعد میرے نظریات کی حمایت کرنے والے کئی لوگ جنم لیں گے، تو یہ تیر ان پر برسانے کے لیے تمہارے کام آئیں گے۔ بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم جو ہے، میرا بدن جو ہے، وہ بھی تمہارے مظالم سہتے سہتے زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر تمہارے ظلم کے نشانات باقی نہ ہوں۔ یعنی وہ مقتدر طبقے سے، اپنے نظریات کے مخالف طبقے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اب لازم ہے، کیونکہ میرا جسم مکمل طور پر زخموں سے چور چور ہو چکا ہے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں۔ میں نے تمام عمر نہایت ہی صبر اور استقامت کے ساتھ تمہارے مظالم کا مقابلہ کیا، کبھی شکایت نہ کی اور نہ ہی کبھی میرے پائے استقلال میں لغزش آئی۔ میں تمام عمر اپنے نظریات کا حامی رہا اور ڈٹا رہا۔ اب جب میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں تو جو پتھر بقیہ ہیں وہ سمیٹ لو اور انہیں میرے جسم پر ضائع مت کرو، کیونکہ ان نظریات کے کئی اور حامی پیدا ہوں گے، تو تمہیں انہیں ان نظریات کی ترویج سے روکنے کے لیے یہ اپنے ادھ کھنچے تیر یا جو تیر ہیں اور جو پتھر ہیں وہ کام آئیں گے۔ اب دیکھیں، یہ تو غزل کے پس منظر کے حوالے سے ہم نے دیکھا۔ اب اس کو غزل کے عمومی یا داخلی اعتبار سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں جہاں ہم نے فیض احمد فیض کے نظریاتی مخالفین کی بات کی ہے، وہاں آپ محبوب کو رکھ لیں۔ محبوب فیض کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے تمام عمر تمہارے ظلم سہے ہیں اور تم اپنی ادھ کھینچے تیر میرے دل پر چلاتے رہے ہو۔ نیم باز آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں تیروں سے مراد، اور میں نے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ تمہارے تمام مظالم سہے ہیں اور میرے تمام جسم پر تمہارے مظالم کے نشانات ابھی باقی ہیں۔ اب جب کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں تو میری جگہ کئی اور عشاق پیدا ہوں گے، تو اب تم اپنی ان ادھ کھینچے تیروں اور پتھروں کو سنبھال کر رکھو تاکہ تم ان پر سنگ زنی کر سکو، انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنا سکو، کیونکہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو عشق کا ایک سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ یوں ہی جاری رہے گا اور عاشق یوں ہی محبوب کے مظالم سہتے رہیں گے۔ اس لیے تمہیں اپنے جو ظلم کے اعلی کار ہیں انہیں مجھ پر ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ وہ ایک پوری روایت آپ کے سامنے ہے کہ اردو غزل کا کلاسیکی جو محبوب ہے وہ انتہائی ظالم ہے، اس کے مقابلے میں جو عاشق ہے وہ ان کے تمام مظالم کو بڑے صبر سے برداشت کرتا ہے، اور اسی کی عکاسی اس میں کی گئی ہے۔ متعلقہ اشعار دیکھیے کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم، مختصر کر چلے درد کے فاصلے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ دوسرا شعر ہے، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جاں پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ مشکل الفاظ کے معنی: چارہ گر معالج، علاج کرنے والا، نوید خوشخبری،
صف دشمنوں کی جماعت، خبر کرنا، اطلاع دینا، قرض، حساب کتاب، یہ حساب چکانا، حساب بے باک کرنا۔ مفہوم دیکھیے، میرے معالج کو میری موت کی خوشخبری دو اور میرے دشمنوں کو بھی میری موت کی اطلاع دے دو، کیونکہ میں نے مر کر اپنی جان پر واجب دونوں کے حساب کو بے باک کر دیا ہے۔ فیض صاحب کو تمام عمر اپنے نظریات کی ترویج کے دوران دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا۔ ایک طرف ان کے مخالفین تھے، مقتدر طبقہ تھا جو ہر موقع پر ان پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا، اور دوسری طرف ان کے احباب تھے، ان کے چند مخلص دوست تھے جو ان مصائب کے وقت، ان آلام کے وقت یا ان کے مخالفین کی طرف سے دیے گئے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے موجود تھے۔ تو فیض نے اپنی موت پر ان دونوں طبقوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو ان کے مخالفین تھے، وہ مقتدر طبقہ تھا جنہیں جو کسی صورت فیض کے نظریات کو برداشت کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے قدم قدم پر شاعر کی مخالفت کی، ان پر مظالم ڈھائے، ان کی راہ کو مسدود کرنے کی کوشش کی۔ انہیں کسی صورت یہ گوارا نہیں تھا کہ فیض معاشرے کے پست طبقے کے حق میں آواز بلند کریں، وہ مظالم کے خلاف بولیں، وہ معاشرے میں ہونے والی ناانصافی کے متعلق بولیں یا لکھیں۔ اس لیے انہوں نے ہر قدم پر شاعر کی مخالفت کی۔ اب شاعر چونکہ زندگی سے ہاتھ دھو چکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ان مخالفین کو خوشخبری سنا دو کہ اب تمہارا درد سر ختم ہو چکا ہے، اب وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے جس نے تمہارے آرام میں خلل ڈال رکھا تھا۔ اب تمہیں کسی قسم کے نئے منصوبے بنانے یا نئی چالیں چلنے کی ضرورت درپیش نہیں ہوگی۔ اب یعنی تم آرام اور سکون سے زندگی گزار سکتے ہو۔ اب تمہارا ایک مخالف اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی فیض احمد فیض یہ کہتے ہیں کہ میرے چارہ گروں کو، میرے معالجین کو بھی میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کی نوید یعنی خوشخبری دے دو، کیونکہ فیض جب اپنے مخالفین سے زخم کھا کر آتے تھے تو ان کے جو چاہنے والے تھے، ان کے جو معالج تھے، ان کے جو احباب تھے، وہ نہ صرف فیض کی دل جوئی کرتے بلکہ ان زخموں پر مرہم بھی لگاتے۔ تو گویا فیض کے ساتھ ساتھ ان کے جو احباب تھے انہیں بھی تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو فیض اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب دونوں کا درد سر ختم ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو ان کے مخالفین کو ایک سکون کے لمحات میسر آئے ہیں، دوسری طرف وہ اپنے احباب کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی میرا اس دنیا سے رخصت ہونا ایک خوشخبری کے مترادف ہے کہ اب تمہیں میرے لیے تکلیفوں کا، مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ غزل کے خارجی مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں فیض نے اپنے رقیبوں اور دوسری طرف اپنے خیر خواہوں دونوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ شاعر کی طرف سے پیدا ہونے والے، ان کی زندگیوں میں پیدا ہونے والے ان کے مسائل اب حل ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو محبوب تک پہنچنے کے لیے رقیبوں کا راستہ صاف ہو چکا ہے، اور دوسری طرف فیض کے احباب کو عشق کی راہ میں ملنے والے زخموں کا علاج بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ متعلقہ شعر دیکھیے: نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے۔ ایک اور شعر:
زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا۔ ایک اور شعر بھی دیکھ لیجئے کہ بدلہ وفا کا دیں گے بڑی سادگی سے تم سے روٹھ جاؤ اور زندگی سے ہم۔ غزل کا تیسرا شعر ہے، کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ مشکل الفاظ کے معنی، کج ٹیڑھا، سرے کفن کفن کا کونا، جبیں پیشانی ماتھا، گما شک خیال، غرور عشق عشق پر ناز کرنا، بانک پن وضع داری ناز و انداز، پس مرگ موت کے بعد۔ مفہوم دیکھیے، میری موت کے بعد میری پیشانی پر کفن کا کونا ٹیڑھا کر کے رکھ دینا، تاکہ میرے قاتلوں کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ موت کے ساتھ میرا عشق پر جو ناز تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ جی عزیز طلباء، اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک لفظ کو سمجھ لیجیے، یہاں فیض نے لفظ استعمال کیا ہے کج، یعنی ٹیڑھا پن۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ زوال آمادہ لکھنؤ میں، جب لکھنؤ میں انتشار کی کیفیت تھی، تو اس میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جو اپنے سر پر ٹوپی کو ٹیڑھا کر کے پہنتا تھا، جس سے ان کی انفرادیت یا وضعداری، یا آپ البیلا پن کہہ دیں، یا انفرادیت کہہ دیں، یا غرور اور تکبر کہہ دیں، یہ چیزیں، یعنی وہ ٹیڑھی ٹوپی اس چیز کا اظہار ہوتی تھی کہ ہم دوسروں سے منفرد ہیں، جداگانہ ہیں، یا ہمیں اپنی اس حالت پر تکبر ہے، غرور ہے، یا فخر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں فیض بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تمام عمر انہوں نے اپنے نسب العین کے مخالفوں کے مظالم خوش دلی سے سہے، اپنے نسب العین کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو، مصائب کو، آلام کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کے جو مخالفین تھے وہ انہیں راہ کا کانٹا سمجھتے تھے، اور ان کی حتی المقدور کوشش تھی کہ وہ شاعر کو یا فیض کو ختم کر کے وہ جو ہے نا اپنے راہ کو صاف کر دیں۔ لیکن فیض بھی یا شاعر بھی اس کو اس بات کا علم تھا کہ جس قدر نسب العین عظیم ہے، اسی قدر اس کے لیے قربانیاں بھی عظیم دینی پڑتی ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کی جانے کے ساتھ ہی یہ نظریہ ختم ہو جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے مخالفین یہ تصور نہ کریں کہ مجھے جو مجھ میں جو عشق کا غرور تھا، عشق کا بانک پن تھا، عشق پر ناز تھا، وہ بھی میری اس طبی جان کے ختم ہونے کے ساتھ وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ اپنے دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے سر پر کفن کو ٹیڑھا کر کے رکھ دینا ہے، یعنی جس طرح وہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ لکھنؤ کے البیلے ٹوپی ٹیڑھی کر کے پہنتے تھے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ میرا غرور، میرا عشق پر ناز، یا عشق کا بانک پن، یا میری وضعداری میرے اس دنیا کے رخصت ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ میری موت کے بعد بھی زندہ ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے جان قربان کر دی ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کا مقصد ان کی اس جان جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ مخالفین کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھتا رہے گا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہمیں سے
سنت منصور و کیس زندہ ہے، ہمیں سے باقی ہے گل دامنی و کج کلاہی۔ یا چہرہ مایوس پر بھی بانک پن آیا تو ہے، ہم کو ہر حالت میں جی لینے کا فن آیا تو ہے۔ اس شعر کو غزل کے عمومی مزاج کے حوالے سے بھی پرکھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں فیض یہی کہہ رہے ہیں رقیب کو کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ عشق پر میرا جو ناز ہے وہ میرے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گیا، بلکہ اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے سر پر کفن ٹیڑھا کر کے رکھ دینا، جس سے رقیب کو علم ہو کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ عشق پر میرا جو ناز تھا وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ چوتھا شعر ہے، ادھر ایک حرف کے کشت نہیں، یہاں لاکھ عذر تھا گفت نہیں، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ کشتنی مارے جانے کے قابل، قتل کیے جانے کے قابل، واجب القتل۔ عذر دلیل بہانہ، گفتنی کہے جانے کے قابل بات، مٹا دینا ختم کر دینا۔ مفہوم دیکھیے، اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس لاکھ دلیلیں تھیں، لیکن میرے مخالفین کی زبان پر یہی رٹ تھی کہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ میری ہر بات سنی انسنی کر دی گئی اور میرا لکھا ہوا پڑھنے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ تشریح دیکھیے اس کی کہ حق اور صداقت کے علم برداروں کو شروع ہی سے مخالفتوں کا سامنا رہا ہے، اور اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے پاس قوت اور طاقت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اقتدار بھی، تو وہ کسی صورت بھی نئی سوچ کو، نئے نظریے کو تسلیم کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسے اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے جو ایک نیا نظریہ، نئی سوچ، نئی فکر لے کر آئے ہیں۔ اگر تاریخ میں دیکھیں تو کبھی ان صداقت کے علم برداروں کو زہر کا پیالہ پینا پڑا ہے، تو کبھی سولی پر جھولنا پڑا ہے، کبھی خنجر کے نیچے گردن رکھنی پڑی ہے، تو کبھی سنگزنی برداشت کرنی پڑی ہے۔ اگرچہ ان صداقت کے علم برداروں کے پاس اپنے نظریات کی صداقت کے لیے ہزار طرح کی دلیلیں موجود ہوں اور منطقی طور پر وہ سامنے والے کو کیل کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہوں، لیکن ان کی بات کو کبھی سنا ہی نہیں گیا، ان کی بات سنی انسنی کر دی گئی ہے۔ اور اگر تحریری طور پر انہوں نے اپنے نظریات کی صداقت کے لیے کچھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو اسے پڑھنے کے بعد اسے ختم کر دیا گیا ہے، جلا دیا گیا ہے۔ اگرچہ وہ جو مقتدر طبقہ ہے، طاقتور طبقہ ہے، وہ ان نظریات کا اندرونی طور پر کیل ہو گیا ہے، لیکن ان لوگوں کی برتری کے خوف سے وہ ان کو کسی صورت ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوتا۔ تو فیض صاحب نے اسی صورتحال کی تصویر کشی کی ہے اس شعر میں کہ چونکہ وہ تمام عمر ایک مارکسی نظریات کے حامی رہے، معاشرے کے پس طبقے کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی اور انہیں تمام عمر جو ہے نا مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، قید و بند کی مصیبتیں سہنی پڑیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگرچہ میرے دلائل، میرے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں دلائل موجود تھے، اور میں نے وہ دلائل مقتدر طبقے کے سامنے پیش کیے، لیکن کسی صورت وہ طبقہ ان دلائل کو سننے کے لیے آمادہ نہ ہوا اور میری ہر بات کو سنی انسنی کر دیا۔ ان کی طرف سے ہمیشہ ایک ہی بات کہی گئی
کہ یہ شخص واجب القتل ہے، یہ گردن زنی کے مترادف ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، صرف ان صداقت کے پرچار کی وجہ سے نہ کوئی دلیل تسلیم کی گئی اور نہ ہی کسی بات کو سنا گیا، بلکہ ہمیشہ یہی فتویٰ صادر کیا گیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، گردن زنی کے قابل ہے۔ آخری شعر ہے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آخری شعر ہے، مقطع نہیں ہے۔ اگر اس میں تخلص کی موجودگی ہوتی تب یہ مقطع کہلاتا، یعنی مقطع کے لیے دونوں شرائط لازم ہے، آخری شعر بھی ہو اور اس میں تخلص بھی موجود ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: کوہ گراں بھاری پتھر، جان سے گزرنا جان قربان کرنا، راہ یار محبوب کا راستہ، قدم قدم ہر قدم، یادگار یاد رہنے والی چیز، یاد کے قابل چیز۔ مفہوم دیکھیے، ہم اپنے نصب العین کے راستے پر اگر کہیں رکتے ہیں تو ایسے پہاڑ کی مانند ہوتے ہیں جسے اپنی جگہ سے سرکانا ممکن نہیں ہے، اور اگر چل پڑتے ہیں تو اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ یوں ہم نے اپنے راستے کو یادگار بنا دیا ہے۔ عزیز طلباء، تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں راہ یار سے مراد شاعر کا نصب العین ہے، وہ مقصد اور منزل ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو شاعر فیض صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کی طرف جانے والے راستے پر اگر کہیں رک گئے ہیں تو ہم ایک ایسے پہاڑی سلسلے کی مانند تھے جسے اپنی جگہ سے سرکانا یا ہٹانا وہ ممکن نہیں تھا۔ یعنی اس نصب العین کے راستے پر اپنی ثابت قدمی کو بیان کیا ہے کہ ہم اس قدر ثابت قدم تھے کہ اگر کہیں ہمیں رکنا پڑا تو کوئی ہمیں اس جگہ سے ہلا نہ سکا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس راستہ اپنانے کی پاداش میں فیض صاحب کو یہ راستہ اشتراکی یا مارکسی نظریات کی ترویج کا راستہ ہے۔ یہ راستہ معاشرے کے پست طبقے کے حقوق کے لیے علم بلند کرنے کا راستہ ہے، اور اس راستہ اختیار کرنے کی پاداش میں فیض صاحب کو قید و بند کی مصیبتیں سہنی پڑیں، لیکن وہ اپنے عزم پر ثابت قدم رہے اور مستقل مزاجی سے چلتے رہے۔ انہوں نے اپنے راستے سے روگردانی نہیں کی، اور یہاں بھی وہ یہی بیان کرنا کرتے ہیں کہ جب اس راستے پر ہم نے کہیں رکنا چاہا تو ہماری ثابت قدمی لازوال تھی، اور جب اس راستے نے ہم سے قربانیوں کا تقاضا کیا تو پھر ہم نے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی، حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دی، اور اس طرح ہم نے اپنے اس محبوب راستے کو، اپنے اس نصب العین کی طرف جانے والے راستے کو، اپنے اس مقصد اور منزل کی طرف جانے والے راستے کو یادگار بنا دیا ہے۔ ہر قدم پر کہیں ہماری ثابت قدمی جھلکتی ہے تو کہیں مستقل مزاجی۔ فیض صاحب ہی کہتے ہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔